آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا اور میرا رشتہ ہمیشہ کا نہیں ہے۔ خرم سختی سے بولی تو حمدان قریشی نے جواب دیا، فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ کا نہیں لیکن ایک رات کا تو ہے۔ اس نے خرم کا چہرہ اوپر اٹھایا اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو معنی انداز میں کہا، دیکھیے خرم، ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، لہٰذا یہ بھول جائیں کہ میں آپ کو کوئی شجر ممنوع سمجھ کر چھوڑ دوں گا۔ آپ پر میرا حق ہے اور میں اپنا ہر حق وصول کروں گا، چاہے زبردستی کرنی پڑے یا آپ کی رضا سے، کیونکہ آپ ہر طرح سے مجھ پر حلال ہو چکی ہیں۔ میں نے اسے طلاق دے دی حمدان، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ زین کی آواز میں وہ اذیت تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ وہ حرم جس سے میں نے اپنی روح سے محبت کی تھی، اسے میں نے چند گھنٹوں کی حماقت میں برباد کر دیا۔ حمدان نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے دوست کو دیکھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم تو اسے اپنی زندگی کہتے تھے، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ زین کی ہچکی بن گئی۔ مجھے کسی نے بتایا، حرم کی ایک سہیلی نے مجھے برگلایا۔ اس نے میرے کان بھر دیے کہ حرم بد کردار ہے، وہ ہر کسی سے گھلتی ملتی ہے، اجنبی لڑکوں سے باتیں کرتی ہے۔ میں نے بنا کچھ سوچے غصے اور جذبات میں آ کر اسے طلاق دے دی۔ اب مجھے سچ پتہ چلا ہے، وہ سب جھوٹ تھا، وہ سازش تھی، حرم بے گناہ ہے۔ حمدان کا چہرہ غصے سے تب گیا۔ تم نے یہ کیا کیا زین؟ یہ تو سراسر تمہاری غلطی اور حماقت ہے۔ تم نے بغیر تصدیق کیے اپنی زندگی اجاڑ دی، کسی کے کہنے پر تم نے ایک معصوم لڑکی کو در بدر کر دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ زین کھڑا ہوا، وہ پوری طرح کانپ رہا تھا۔ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا حمدان، میں اسے واپس پانا چاہتا ہوں، میں اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتاؤ۔ حمدان نے سرد موئی سے کہا، تمہیں قانون کا پتہ ہے زین، اب تم اس سے دوبارہ نہیں نکاح کر سکتے جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں آ کر طلاق نہ لے لے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں کوئی نرمی ممکن نہیں ہے۔ زین جیسے حمدان کے قدموں میں گر پڑا، اس نے حمدان کے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز حمدان، صرف تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، تم اس سے صرف ایک رات کے لیے نکاح کر لو، صرف ایک رات، پھر اسے طلاق دے دینا تاکہ وہ مجھ پر دوبارہ حلال ہو جائے۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، میری زندگی بچا لو۔ حمدان پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو، یہ کوئی کھیل نہیں ہے زین، میں کسی کی عزت، کسی کی زندگی سے اس طرح نہیں کھیل سکتا، یہ اخلاقی طور پر بھی غلط ہے۔ زین نے اچانک اپنی جیب سے ایک پستول نکالی اور اپنی کن پٹی پر رکھ لی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ابھی اپنی جان دے دوں گا، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا حمدان، یا تو تم میرا یہ کام کرو گے یا میری لاش دیکھو گے۔ حمدان کی آنکھیں پھیل گئی، ایک طرف دوستی کا بھرم تھا تو دوسری طرف ایک معصوم لڑکی کی تقدیر، اور تیسری طرف اس کی دوست کی خودکشی کی دھمکی۔ مجبوری، غصہ اور لاچاری اس کے چہرے پر آیا تھی۔ اسے اپنے دوست کی زندگی بچانے کے لیے اس گھناؤنی کھیل کا حصہ بننا پڑا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے حرم کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ رستے بھر زین بڑبڑاتا رہا، اس کی آنکھیں پاگل پن سے چمک رہی تھی۔ زین کی بے چینی اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ سیدھا حرم کے گھر پہنچا جہاں اس کا سامنا حرم کے والدین سے ہوا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی کہ اسے حرم سے صرف 2 منٹ بات کرنی ہے۔ والدین پہلے تو سختی سے انکاری تھے، مگر زین کی حالت دیکھ کر وہ مان گئے۔ حرم جو ابھی حال میں ہی اپنی عدت مکمل کر کے اٹھی تھی، خود کو ایک کمرے میں محصور کر چکی تھی۔ زین کو سامنے دیکھ کر حرم نے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا اور پردہ کر لیا، گویا وہ کسی اجنبی سے مخاطب ہو۔ زین کے دل میں ایک قصہ اٹھی، وہ بے چینی سے اس کی طرف بڑھا۔ حرم، پلیز میری بات سنو، زین نے روتے ہوئے کہا، مجھے حلالہ کرنا ہوگا، میں تمہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے میں نے کیا کیا، مگر اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ حرم کو یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے سیسا انڈیل دیا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زین، محبت کوئی کھلونا نہیں ہے کہ تم جب چاہو توڑ دو اور جب چاہو جوڑ لو۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے تم بار بار نکاح اور طلاق کے معاہدوں میں لپیٹو۔ میں مزید کوئی نکاح نہیں کروں گی، بس مجھے میری زندگی جینے دو۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی جبکہ اس کے لہجے میں بے بسی صاف واضح تھی۔ زین جانتا تھا وہ نہیں مانے گی۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنی جیب سے پستول نکالی اور اپنی کن پٹی پر رکھ لی۔ اگر تم نے ہاں نہ کہا تو میں ابھی اسی وقت ختم ہو جاؤں گا۔ حرم، میری زندگی تمہارے فیصلے پر منحصر ہے۔ حرم کا دل دہل گیا، وہ چیخ چیخ کر روتی رہی، انکار کرتی رہی، مگر زین کا پاگل پن دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ آخرکار وہ سر جھکا کر مان ہی گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھے۔ حرم اپنے والدین کے سامنے کھڑی ہوئی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اس نے اپنے والدین کو مخاطب کیا اور اس کی آواز میں ایک مصنوعی مضبوطی تھی، امی ابا،
میں زین کے کہے پر نکاح کر رہی ہوں۔ زین کو اپنے کیے پر شدید پچھتاوا ہے کہ اس نے میری زندگی خراب کر دی۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میرا گھر بس جائے۔ وہ اپنے ایک قریبی دوست حمدان قریشی سے میرا نکاح کروا رہا ہے۔ خورم نے اپنی بات کو سنبھالا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میرا اور زین کا نکاح ہوا تھا تو رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حمدان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ایک شریف انسان ہے۔ خورم نے حلالہ کا لفظ چھپا لیا۔ والدین جو اپنی بیٹی کے مستقبل کو لے کر فکر مند تھے، یہ سن کر پر امید ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے، خورم کے والد نے نما کو سے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، تمہارا فرض ادا ہو جائے تو ہم بھی سکون سے مر سکیں گے۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی۔ حمدان قریشی جو پورے وقت ایک مہر کی طرح خاموش رہا، خورم کو قبول کیا۔ مبارکبادوں کا شور اٹھا، لیکن خورم کی روح جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو حمدان نے نہایت احترام اور وقار سے بات کی۔ آپ لوگ بے فکر ہیں، میں خورم کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا۔ سب کی دعاؤں کے سائے میں خورم کو رخصت کیا گیا۔ زین جو اب بھی اپنی ہی انا میں مست تھا، چلتی ہوئی گاڑی کے پاس آ کر حمدان سے بولا، یاد رہے حمدان، کل تک تم اسے طلاق دے دینا۔ حمدان نے ایک پل کے لیے اپنی نظریں زین پر ٹکائیں۔ ان نظروں میں ایک ایسی گہرائی اور قہر تھا کہ زین کے قدم لڑکھڑا گئے۔ حمدان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک سرد خاموشی کے ساتھ خورم کو گاڑی بٹھایا اور روانہ ہو گیا۔ زین اسے جاتا دیکھتا رہا، اسے کچھ کھٹکا ضرور۔ حمدان کا یوں بے تاثر جانا اسے عجیب لگا، مگر اس نے سوچا شاید نکاح کی تھکان ہوگی، کل جا کر بات کروں گا۔ وہ بے فکر ہو کر اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ رخصتی کے بعد کا سفر خاموشی میں گزرا، جس میں گاڑی کے انجن کی آواز بھی کسی نوحے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ خورم گاڑی کی کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبے راستوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جبکہ حمدان قریشی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اپنی پوری توجہ سے سڑک پر مرکوز کیے ہوئے تھا، لیکن اس کی پیشانی کی لکیریں بتا رہی تھی کہ اس کا ذہن کہیں اور ہے۔ جب گاڑی حمدان کے پرتعیش فلیٹ کی پارکنگ میں رکی تو حمدان نے اتر کر خورم کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی فاتحانہ چمک تھی جسے دیکھ کر خورم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اسے بازو سے تھام کر فلیٹ کے اندر لے گیا، جہاں کی روشنیوں نے خورم کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ حمدان اسے سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے گیا، جہاں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ حمدان کی نظریں خورم کے چہرے پر جم گئی۔ خورم کی معصومیت اور خوبصورتی اس کی آنکھوں میں ایک نشہ بن کر اتری۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے مکمل طور پر ساکت ہو گیا، خورم کی دلکشی میں کھوسا گیا۔ اس کی نظریں خورم کے چہرے کے ہر نقش کو ایسے ٹٹول رہی تھی جیسے کوئی ہیرے کو پرکھ رہا ہو۔ حمدان کی گہری نظریں خورم پر کسی بھاری بوجھ کی طرح گر رہی تھیں۔ وہ بھوکلا گئی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں اور وہ اپنے آپ کو اس کی نظروں سے بچانے کے لیے پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ خورم نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے اور ایک قدم کا فاصلہ بنانے لگی، لیکن حمدان اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے حمدان قریب آ رہا تھا، خورم کا دن گھٹنے لگا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش اور اس کی بڑھتی ہوئی قربت سے پزل ہو کر رہ گئی تھی۔ جب حمدان اس کے بالکل مقابل آ کر رکا تو وہ غصے اور کرب کی ملی جلی کیفیت میں چیخ کر بولی، آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا اور میرا رشتہ ہمیشہ کا نہیں ہے۔ حمدان قریشی نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی جو خورم کے اندر تک اتر گئی۔ وہ مزید ایک قدم آگے بڑھا اور اپنی انگلیاں خورم کی ڈھوری پر رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ خورم نے نظریں چرانے کی کوشش کی، لیکن حمدان نے اسے اپنی گرفت میں قید کر لیا۔ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ کا نہیں، لیکن ایک رات کا تو ہے۔ حمدان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑ رہا تھا۔ دیکھیے خورم، ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، لہٰذا یہ بھول جائیں کہ میں آپ کو کوئی شجرے معمول سمجھ کر چھوڑ دوں گا۔ آپ پر میرا حق ہے اور میں اپنا ہر حق وصول کروں گا، چاہے زبردستی کرنی ہی پڑے یا آپ کی رضا سے، کیونکہ آپ ہر طرح سے مجھ پر حلال ہو چکی ہیں۔ حمدان کے ان الفاظ نے کمرے کی فضا میں جیسے زہر گھول دیا تھا۔ خورم کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ زین کی حماقت کی وجہ سے ایک ایسے شکاری کی جال میں آ چکی ہے جو اب اسے کبھی آزاد نہیں کرنے والا تھا۔ خورم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، مگر اس بار یہ آنسو صرف ڈر کے نہیں تھے بلکہ اس کرب کے تھے جو اسے اپنی زندگی کے اس موڑ پر محسوس ہو رہا تھا۔ حمدان کے الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے وجود پر ایک ہتھوڑی کی طرح لگ رہے تھے۔ حمدان نے اپنا ہاتھ خورم کے چہرے سے ہٹایا اور پیچھے ہٹ کر
بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کا انداز ایک دم بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور پرسکون لہجے میں بولا، تم شاید یہ سمجھ رہی ہو کہ میں بھی زین جیسا کوئی جذباتی احمق ہوں۔ زین نے تو تمہیں محض ایک چیز سمجھ کر میرے سپرد کیا ہے تاکہ وہ اپنی انا کی تسکین کر سکے، لیکن ہونم، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی سودا گھاٹے کا نہیں کیا۔ پورم نے لرزتی ہوئی آواز سے پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی زین کی طرح ہی ہیں؟ حمدان ہنسا۔ زین کو لگتا ہے کہ تم کل تک میرے لیے ایک وقتی ضرورت ہو، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ جس چیز پر میرا حق ثابت ہو جائے اسے میں کبھی کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ تم میرے نکاح میں اہرم، شریعت کا یہ رشتہ میرے لیے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ میری ملکیت کی سند ہے۔ زین سوچتا ہے کہ وہ مجھے حکم دے گا اور میں تمہارے ساتھ وہ کھیل ختم کر دوں گا جو اس نے شروع کیا ہے۔ وہ بہت غلط فہمی ہے۔ ہرم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حمدان نے کمرے کی لائٹس مدھم کی اور ہرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج رات تمہاری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ زین تو اب محض ایک ماضی بن کر رہ جائے گا۔ اس نے اپنے قدم ہرم کی طرف بڑھائے۔ ہرم نے سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بے بسی کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں محض ذہن کے لیے نفرت تھی۔ سامنے کھڑا انسان اس کا شوہر تھا، لیکن اس کے باوجود اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جائز کام کرنے جا رہی ہے، وہ غلط کر رہی ہے۔ بار بار اس کے ذہن میں وہی لفظ گونج رہے تھے کہ یہ حلالہ کے لیے نکاح ہوا ہے، محض حلالہ کے لیے۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ حمدان قریشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مزاحمت کرتی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ حمدان قریشی کی سپرد کر گئی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں کمرے کی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ہرم کی آنکھ حمدان قریشی کی گرجدار آواز اور کسی کے ساتھ ہونے والی تلخ بحث سے کھلی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، جیسے کوئی بھاری پتھر رکھا ہو۔ رات کا وہ تمام گرد، وہ شائستگی اور وہ اجنبی لمس اس کے وجود میں ایک زہر کی طرح گھل رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے سنبھل کر اٹھی، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹا اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے سے باہر کا جو منظر اسے دکھائی دیا، اس نے اس کے تن بدن میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ باہر لاؤنج میں حمدان قریشی کھڑا تھا، اس کی پشت دروازے کی جانب تھی، جبکہ سامنے زین کھڑا تھا۔ زین کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، آنکھیں سرخی مائل تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی بھوکلاہٹ تھی۔ حمدان، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو یہ صرف ایک معاہدہ تھا، ایک ضرورت تھی۔ اسے طلاق دو، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ زین کی آواز میں چیخ تھی، وہ پاگلوں کی طرح ہاتھ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ حمدان کے کندھے تن گئے۔ اس نے ایک قدم زین کی جانب بڑھایا۔ زین، اپنی زبان کو لگام دو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہاری حوث کی تسکین کا کوئی مہرہ ہوں۔ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، وہ اب میری بیوی ہے۔ زین کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے دوست ہو، تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، تم مجھے اس سے دور نہیں کر سکتے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حمدان ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ ہنسا۔ محبت؟ تم نے اس سے محبت کی ہوتی تو کسی اور کے کان بھرنے پر اسے طلاق نہ دیتا۔ تم نے محبت نہیں کی، تم نے اسے ایک چیز سمجھ کر استعمال کیا۔ اور سنو زین، جو چیز میری دسترس میں آ جائے میں اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں اسے وہ مقام دوں گا، وہ عزت دوں گا جو تم نے کبھی اسے نہیں دی۔ وہ اب میری محرم ہے، میری عزت ہے، اور تم جیسے کسی ناپاک سوچ والے انسان کو اس کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ زین کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں اسے واپس لے کر رہوں گا، تم میرا امتحان نہ لو حمدان۔ حمدان نے اس بار زین کا گریبان پکڑا اور اسے دھکا دے کر دروازے کی طرف کر دیا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں۔ اپنی یہ حویث بھری نظریں اور یہ گھٹیا مطالبات لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کا نام لینے کی بھی ہمت مت کرنا، کیونکہ اب یہ میرا حق ہے اور میں اپنا حق کسی کو نہیں دیتا۔ زین غصے اور شکست کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ ہرم دروازے کی اوٹ پہ کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ ایک طرف اسے حمدان کے ان الفاظ پر ڈر لگ رہا تھا، تو دوسری طرف اسے اپنے آپ پر شدید افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کو ایک ایسی بھٹی میں جھونک دیا جہاں سے نکلنا اب ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اس کی آنسو بے آواز گر رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کل رات حمدان کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ کتنے بے معنی ہو چکے تھے۔ جب اس نے حمدان کا یہ روپ دیکھا، کچھ دیر بعد جب خاموشی چھا گئی، ہرم نے خود کو سنبھالا۔ وہ واش روم گئی، ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا اور آئینے میں اپنے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھا۔ وہ بالکل تازہ دم ہو کر باہر نکلی تو حمدان بیڈ پر ہی موجود تھا۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنی خاموش کیوں؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟
جو میں نے رات میں کیا اس پر؟ حمدان کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، شاید وہ اس کی رد عمل کا منتظر تھا۔ حورم نے کوئی شکایت نہیں کی، اس کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری نظر اور ایک گہری سانس لے کر اور بہت آہستہ سے کہا، بس مجھے کچھ وقت دیں، مجھے یہ سب کچھ قبول کرنے کے لیے، اس حقیقت کو ہضم کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ میں ابھی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ حمدان نے اسے ایک پل دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا اور پھر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، لیکن ایک بات کان کھل کر سن لو حرم، تمہیں طلاق نہیں دینے والا۔ جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ حرم نے اس کی طرف کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس پرتعیش فلیٹ میں ایک اجنبی کی طرح گھوم رہی تھی۔ اس نے کچن کو دیکھا جہاں ہر چیز سلیقے سے رکھی تھی، پھر لاؤنج اور گھر کے کونے کونے کا جائزہ لیا۔ وہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ اس کا دل ایک انجانے خوف اور عجیب سی کشمکش سے بھرا ہوا تھا، لیکن اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب اس کی زندگی زین کی انا سے نکل کر حمدان کے تسلط میں آ چکی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی نے نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ حرم کے لیے وہ فلیٹ جو پہلے ایک قید خانہ محسوس ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ ایک گھر لگ رہا تھا۔ وہ اپنا سارا وقت حمدان کی خدمت اور گھر کے سنوارنے میں گزارتی۔ حمدان جو باہر کی دنیا میں ایک سخت مزاج اور با اثر شخص تھا، حرم کے سامنے ایک نرم اور محبت کرنے والا شوہر بن جاتا تھا۔ وہ حرم کو ہر وہ مقام دینے کی کوشش کرتا جو زین نے کبھی نہیں دیا تھا۔ حمدان روز دفتر سے واپسی پر حرم کے لیے نئے نئے تحفے لاتا، کبھی قیمتی جوڑے، کبھی خوشبوئیں اور کبھی کوئی ایسی چھوٹی سی چیز جو حرم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی۔ حرم جو کبھی کبھی ایک شدید کرب سے گزری تھی، اب حمدان کی توجہ اور اس کے خلوص کے حصار میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے اب حمدان کا گھر آنا، اس کی موجودگی اور ان کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ جب حمدان تھکا ہارا گھر لوٹتا تو حرم اس کے سر میں نرمی سے تیل کا مساج کرتی۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے۔ ان کے درمیان اب وہ اجنبیت ختم ہو رہی تھی اور ایک خاموش مگر گہری مانوسیت جنم لے رہی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کی عادت ہوتی چلی جا رہی تھی اور حرم کے دل میں حمدان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ حرم کے ہاتھوں میں خریداری کے تھیلے تھے، لیکن جب اچانک کسی نے اس کا ہاتھ سختی سے اپنی گرفت میں لیا تو وہ تھیلے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گرے۔ حرم، میری بات سنو، خدا کے لیے۔ یہ زین کی آواز تھی جو بھیڑ میں کہیں سے ابھری تھی۔ حرم نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے حواس جواب دے گئے۔ زین اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کا حلیہ بے حال تھا، آنکھیں گہری دسی ہوئی تھیں اور چہرے پر اب ایک ایسی تڑپ تھی جو کسی پاگل پن سے کم نہ تھی۔ بازار کے لوگ جو اپنی روزمرہ کی زندگی مگن تھے رک گئے، کچھ نے اپنی چہل پہل روک دی، کچھ نے تجسس سے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ زین نے حرم کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، اس کی انگلیاں حرم کی کلائی میں گڑ رہی تھیں۔ حرم نے گھبرا کر اس آس پاس دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ حرم، تم مجھے چھوڑ کر اس حمدان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ تمہارے لیے اجنبی تھا، میں تمہارا شوہر تھا، تمہاری محبت تھا۔ یہ سب کتنا غلط ہو رہا ہے، دیکھو مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں مانتا ہوں، لیکن وہ سہیلی، وہ سب ایک سازش تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زین کی باتیں جو اس کے پچھتاوے کا اظہار تھی، حرم کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ وہ بازار کی نگاہوں کا مرکز بن چکی تھی۔ شرم اور غصے کی ایک ملی جلی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن زین نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ زین۔ حرم کی آواز میں ایک ایسا تیش تھا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم اب بھی اسی پاگل پن میں مبتلا ہو جس نے میری زندگی اجاڑ دی تھی؟ زین نے اسے مزید قریب کھینچنے کی کوشش کی۔ لوگوں کی پرواہ مجھے نہیں، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ مجھے پتا ہے تم اندر سے ٹوٹ چکی ہو، تم حمدان کے ساتھ خوش نہیں ہو سکتی۔ چلو میرے ساتھ، ہم دور چلے جائیں گے۔ یہ سن کر حرم کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسے اپنی زندگی، اپنی عزت اور اس پر پرسکون زندگی کی قدر یاد آئی جو اس نے حمدان کے ساتھ پائی تھی۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی، ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا اور بغیر کسی توقف کے زین کے گال پر ایک ایسا تھپڑ رسید کیا کہ بازار میں گونج پیدا ہو گئی۔ زین کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا، اس کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئیں۔ وہ سیکنڈوں کے لیے ساکت کھڑا رہا، جیسے اسے یقینی نہ ہو کہ حرم نے ایسا کیا ہے۔ بازار میں موجود لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ حرم کی آنکھوں سے غصے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حرم کی آواز اب بلند اور بے باک تھی۔ تم نے مجھے طلاق دے کر ایک ایسا داغ لگایا تھا جسے مٹانے کے لیے تم نے مجھے ایک دوسرے آدمی کے حوالے کر دیا۔ تم نے مجھے کھلونا سمجھا تھا زین، لیکن اب میں تمہاری دسترس سے بہت دور آ چکی ہوں۔
تم جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہو یہ محبت نہیں، یہ تمہاری ملکیت کی ہوس ہے۔ میں ہمدان کی بیوی ہوں، اس کے گھر کی عزت ہوں، اور اس کے ہسپتال میں میں نے وہ سکون پایا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ زین کا چہرہ اب غصے اور انتقام سے سرخ ہو رہا تھا۔ دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا زین، اور نہ ہی کبھی میرا نام لینا۔ تمہاری یہ حرکتیں اب مجھے ڈرا نہیں سکتی، بلکہ مجھے تم سے شدید نفرت دلاتی ہیں۔ میرے لیے تم آج مر چکے ہو۔ حورم نے اپنے تھیلے اٹھائے اور سر اٹھا کر ایک وقار کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ زین وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں اب بھی حورم کی کلائی کا احساس باقی تھا۔ اس کے ارد گرد لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ حرکت تک نہ کر سکا، بس اپنی جگہ کھڑا حورم کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا ختم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک گہرا غصہ لے رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب حورم اس کے قبضے میں نہیں آئے گی، اور یہی بات اسے مزید خطرناک بنا رہی تھی۔ حورم جب گھر پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس وقت تک غصے میں تھی کہ اسے یاد نہیں رہا کہ وہ بازار سے کیا لینے گئی تھی۔ وہ دروازے پر رکی، ایک لمبی سانس لی تاکہ اپنے آپ کو معمول پر لا سکے۔ اسے ہمدان کے سامنے جانا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں کوئی غم یا کمزوری دکھائی دے۔ وہ جانتی تھی کہ ہمدان اس کے لیے کتنا کچھ کر رہا ہے، اور وہ اس کی محبت کا جواب ایسے نہیں دے سکتی کہ زین جیسی گھٹیا باتوں کی وجہ سے اس کا گھر خراب ہو۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور رونے لگی۔ ہمدان قریشی کی لگژری گاڑی فلیٹ کی پارکنگ میں داخل ہوئی تو اس کے پہیوں کی آواز سناٹے میں گونجی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک پروقار انداز میں گاڑی سے نکلا، لیکن آج اس کے قدموں میں ایک خاص تیزی تھی۔ دفتر کی کوس اور دنیا بھر کے جھمیلوں سے نکل کر اس کا دل صرف حورم کی پرسکون موجودگی میں پناہ لینے کا متلاشی تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا، اسے امید تھی کہ حورم معمول کے مطابق اسے خوش دلی سے ریسیو کرے گی، لیکن آج گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ حورم ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ اتر سا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گھبراہٹ تھی جو وہ لاکھ کوشش کے باوجود چھپا نہیں پا رہی تھی۔ ہمدان نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے حورم کی اداسی کو بھانپ لیا تھا، جو اس کی باریک بین نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتی تھی۔ حورم، اس نے نرمی سے پکارا۔ حورم چونکی اور اس نے فوراً نظریں نیچے کر لیں۔ سب ٹھیک ہے؟ تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے یا گھر میں کوئی پریشانی ہوئی؟ ہمدان کے لہجے میں فکر تھی۔ حورم نے جلدی سے سر اٹھایا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجانے کی کوشش کی۔ نہیں ہمدان، کچھ بھی تو نہیں ہوا، بس آج تھوڑی تھکن سی محسوس ہو رہی تھی، اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے ہکلائی اور اس کی بے یقین ہمدان پر آیا تھی۔ ہمدان نے اسے چند لمحوں تک خاموشی سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ حورم کچھ چھپا رہی ہے، لیکن وہ اسے مجبور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کا اعتماد جیتنا چاہتا تھا، زبردستی نہیں۔ ہمدان نے بس اس بات میں سر ہلایا اور بات کو وہیں ختم کر دیا، حالانکہ اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئی تھیں۔ دونوں اپنے روز کے معمول میں مصروف ہو گئے۔ ہمدان نے اپنے آپ کو کام میں الجھا لیا، جبکہ حورم باورچی خانے میں چلی گئی۔ کچن کی ہلکی سی کھٹ پٹ، چائے کی خوشبو اور گہرے گھر کے کاموں کی سرگرمی نے ایک وقتی سکون پیدا کر دیا تھا۔ حورم بار بار زین کے اس رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی جو آج بازار میں ہوا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ہمدان کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ کہیں وہ زین کے ساتھ کوئی ایسا تصادم نہ کر بیٹھے جو اسے دوبارہ کسی مشکل میں ڈال دے۔ رات کا کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ دونوں کے درمیان باتیں کم تھیں۔ کھانا ختم کرنے کے بعد حورم حسب معمول ہمدان کے لیے چائے بنانے گئی۔ ہمدان بیلکنی میں کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ حورم چائے کا کپ لے کر اس کے پاس آئی۔ یہ لیجیے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہمدان نے کپ لیا اور ایک گھونٹ بھر کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ حورم، میں جانتا ہوں کہ تم کچھ چھپا رہی ہو، اس نے سیدھی بات کی۔ حورم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے ہاتھوں سے کپ تھوڑا سا کانپا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا کر خود کو محفوظ رکھ سکتی ہو تو تم غلط ہو، لیکن اگر تم بتانا نہیں چاہتی تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اس گھر میں میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حورم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ حماد کی اس حمایت اور تحفظ کے احساس پر اندر تک لرز گئی۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہمدان کے ہوتے ہوئے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر اس کا اندرونی اضطراب ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت حورم کچن میں مصروف تھی، ہاتھ میں تولیہ تھامے وہ سلیب صاف کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آج ہمدان کی پسندیدہ ڈش بنانے کی تیاری میں مگن تھی
اور خود سے ہی گنگنا رہی تھی۔ اچانک دروازے کی بیل بجی۔ خرم نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ اب یہ ہمدان کے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن شاید وہ جلدی آ گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک خوشگوار سی لرزش پیدا ہوئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے ہاتھ پوچھتی مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ آ گیا؟ اس نے دروازہ کھولتی کہا، لیکن اس کے لبوں پر جمی مسکراہٹ وہیں جم کر رہ گئی۔ دروازے پر ہمدان نہیں بلکہ زین کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ کچھ عجیب سا تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ۔ خرم کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی روح فنا ہو گئی اور اس کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے اس نے فوراً دروازہ بند کرنے کے لیے زور لگایا۔ نہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفعہ ہو جاؤ۔ خرم کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی، لیکن زین نے اپنی پوری طاقت سے دروازے کو روکے رکھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا۔ خرم پیچھے کی طرف بھاگی، اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ زین نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر ایک کراہیت بھری نظر خرم پر ڈالی۔ واہ خرم واہ، کمال کر دیا تم نے۔ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خرم کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے تو لگتا تھا تم معصوم ہو، لیکن تم تو بہت چالو نکلی۔ میں تو تمہیں اپنے پاس لانے کے راستے ڈھونڈ رہا تھا، تمہاری زندگی کو دوبارہ سنوارنے کا سوچ رہا تھا، اور تم تو میری دوست کے گھر میں اس کے ساتھ گھر بسا کر بیٹھ گئی۔ خرم دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ زین، اللہ کا خوف کرو، تم نے مجھے خود نکالا تھا، تم نے خود مجھے طلاق دی تھی، اور اب تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ زین ایک بار پھر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی انسانیت نہیں۔ خوف؟ مجھے اب کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ تم تو بہت چالاک نکلی خرم، تم نے ہمدان کو اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا ہے نا؟ تمہیں لگا کہ تم میری آنکھوں میں دھول جھونک دو گی، میں تو تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تم تو یہاں محلوں میں رہ رہی ہو۔ میرا دوست وہ احمق ہمدان، اسے کیا پتا کہ اس نے کس آستین کے سانپ کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ وہ خرم کے بالکل قریب آ کر رکا۔ خرم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اسے اس کا وجود کسی غلاظت کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے میری دوستی کا فائدہ اٹھایا خرم، ہمدان تو میرے لیے ایک بھائی جیسا تھا، لیکن تم نے اسے بھی مجھ سے چھین لیا۔ تم نے اپنی چالاکی سے اس کا دل جیت لیا تاکہ تم عیاشی کر سکو۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ تم کبھی میرے لیے ٹھیک نہیں تھی، تم تو شروع سے ہی ایسی تھی، موقع پرست۔ زین نے حقارت سے فرش پر تھوکا اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ آج تو میں بس تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ اپنی یہ چالاکیاں کسی اور کے ساتھ کرنا خرم، ہمدان کی نظریں کھلنے میں دیر نہیں لگیں گی۔ جس دن اسے تمہاری حقیقت کا پتہ چلا، اس دن تم سڑکوں پر ہوگی۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور زین چلا گیا۔ خرم وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ زین کے کہے ہوئے الفاظ اس کے دماغ میں ایک ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ چالو، چالاک، موقع پرست۔ اسے لگا جیسے وہ الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ زین کا الزام، اس کی بدتمیزی اور اس کا وہ سرد رویہ خرم کے دل پر گہرے زخم چھوڑ گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اس کے آنسو اس کے اضطراب کو کم نہیں کر پا رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زین کی یہ زہریلی باتیں ہمدان کے ذہن میں اس کے خلاف کوئی شکوک پیدا نہ کر دیں، اور یہی ڈر اب اس کے سکون کو برباد کر رہا تھا۔ اس خاموش گھر میں صرف خرم کی سسکیاں گونج رہی تھیں، جبکہ زین کے الفاظ اس کے ذہن کے تاریک گوشوں میں مسلسل گونجتے ہوئے اسے پاگل کر رہے تھے۔ زین کے جانے کے بعد خرم کا وجود جیسے بکھر سا گیا تھا۔ وہ زین کے الفاظ کی زہرناکی سے اس قدر متاثر تھی کہ اس کا ہر لمحہ ایک نئی ڈر اور تشویش میں گزرنے لگا۔ خرم اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ ہمدان سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی۔ اگر ہمدان کوئی بات کرتا تو وہ اسے مختصر اور بیزار لہجے میں جواب دے دی۔ اگر ہمدان اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے ہٹ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک نہیں تھی، بلکہ ایک مستقل خوف اور بیگانگی تھی۔ ایک شام جب ہمدان دفتر سے واپس آیا اور خرم کو خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑا باہر خلا میں گھورتے پایا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خرم اس کے لمس سے جیسے کرنٹ لگنے پر اچھل پڑی۔ خرم، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہمدان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، لیکن اس میں اب کرب بھی شامل تھا۔ تم مجھ سے اتنی دور کیوں ہو رہی ہو؟ کیا میں نے کچھ ایسا کیا جس سے تم ناراض ہو؟ پچھلے کئی دنوں سے تم مجھے لڑنے پر امادہ کرتی رہی ہو، ہر بات پر چڑچڑاپن۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں ہوا کیا ہے۔ خرم نے جھٹکے سے اپنا کندھا اس کے ہاتھ سے آزاد کرایا اور مڑ کر اسے دیکھا۔
اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تلخی تھی۔ آپ کو ہمیشہ ہر بات میں مسئلہ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے؟ میرا موڈ نہیں ہے بس، اور آپ کا یہ بار بار پوچھنا مجھے مزید پریشان کر رہا ہے۔ حمدان کو اس کا یہ انداز عجیب لگا۔ وہ ایک نرم مزاج انسان تھا، لیکن حرم کی بے جا تلخی نے اسے بھی اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں صرف تمہاری فکر کر رہا ہوں حرم، تم میری بیوی ہو، اور میں تمہارے چہرے کی ہر لکیر کو پڑھ سکتا ہوں۔ تم کچھ چھپا رہی ہو، تم کسی ڈر میں جی رہی ہو، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ حرم چیخ کر بولی اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس رات حمدان بستر پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں حرم کی تبدیل ہوتی شخصیت گردش کر رہی تھی۔ اسے زین کی وہ دھمکی یاد آئی جو اس نے کچھ عرصے پہلے دی تھی، اور پھر بازار میں ہونے والا واقعہ بھی اس کے علم میں تھا۔ کیا حرم اب بھی زین کے سائے میں جی رہی تھی؟ کیا زین نے اسے پھر سے کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ حمدان نے فیصلہ کیا کہ وہ اب صرف خاموش تماشائی بن کر نہیں رہے گا۔ اسے حرم کے اس بدلتے ہوئے رویے کی جڑ تک پہنچنا تھا۔ اس نے اگلے دن سے حرم پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ جب حرم کچن میں ہوتی تو حمدان دور سے اسے دیکھتا۔ وہ دیکھتا کہ حرم کے ہاتھ کام کرتے کرتے کیسے رک جاتے تھے، کیسے وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی جیسے اسے کسی کے آنے کا ڈر ہو۔ جب وہ فون پر بات کرتی تو حمدان اس کے انداز کو نوٹ کرتا۔ حرم کا فون پر کسی سے بات کرنا اور پھر فون بند کر کے چہرے پر آنے والی پیلاہٹ، یہ سب کچھ حمدان کے شکوک کو یقین میں بدل رہا تھا۔ ایک دن حمدان نے حرم کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اس کے موبائل کی ہسٹری چیک کرنے کا سوچا، لیکن اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ حرم کی پرائیویسی کا احترام کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ محبت اب اس کے لیے ایک معمہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آفس تو جاتا، لیکن اس کا ذہن گھر پر ہی رہتا۔ اس نے چند ایسے ذرائع استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جن سے اسے پتہ چل سکے کہ گھر کے باہر کوئی حرم کو تنگ تو نہیں کر رہا۔ حمدان کی نظروں کا یہ پیرا حرم کے لیے ایک نیا دباؤ بن گیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ حمدان اسے نوٹ کر رہا ہے۔ اس کا مزید موڈ بڑھ گیا کہ کہیں حمدان کو اس ملاقات کا علم نہ ہو جائے جو زین نے گھر آ کر کی تھی۔ حرم کو یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ حمدان اگر زین کے بارے میں جان گیا تو وہ خون خرابہ کر بیٹھے گا۔ حمدان نے اسے ایک بار پھر کمرے میں اکیلا پایا۔ وہ خاموشی سے آیا اور دروازے کے باہر رک گیا۔ حرم اندر بیٹھ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ حمدان کی آنکھ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے غصے کو قابو کیا اور دروازے کو دھیرے سے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں حرم بیگ کے کنارے بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ حمدان خاموشی سے اس کے قریب گیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کی موجودگی سے حرم چونکی، مگر اس بار وہ بھاگی نہیں۔ حمدان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے کو تھاما۔ حرم؟ حمدان کی آواز میں سختی نہیں بلکہ ایک گہری پکار تھی جو کسی بھی ڈھال کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آج تم مزید نہیں چھپا سکتی، مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ وہ کیس ہے جو تمہارے سکون کو کھائے جا رہا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں جو تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہیں؟ کیا تم اب بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ حرم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے لگا کہ اگر آج اس نے سچ نہ بولا تو یہ راز اسے اندر ہی اندر مار ڈالے گا۔ اس نے ہچکی لی اور لرزتی آواز میں بولنا شروع کیا۔ حمدان، زین وہ یہاں آیا تھا اس دن جب آپ گھر پر نہیں تھے۔ وہ اچانک دروازے پر آ گیا تھا۔ اس نے بہت بری باتیں کی۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، مجھے چالاک اور موقع پرست کہہ رہا تھا۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ میری زندگی برباد کر دے گا، وہ آپ کی نظروں میں مجھے گرا دے گا۔ میں اس لیے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ بتا دے جس سے ہمارے درمیان دوری پیدا ہو جائے۔ مجھے لگا کہ میں آپ کو اس سب میں شامل کر کے کسی بڑی مصیبت میں ڈال رہی ہوں۔ میں نے اسی ڈر سے آپ سے دوری اختیار کر لی تھی کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حرم نے اپنی بات مکمل کی تو اس کی سسکیاں دوبارہ بلند ہو گئی۔ حمدان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔
اس نے فوراً حرم کو اپنے بازو میں بھیج لیا۔ حرم کا سر حمدان کے سینے پر تھا اور وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو صاف محسوس کر سکتی تھی جو غصے سے تیز تھیں۔ حمدان نے اپنے ہاتھ سے حرم کے بالوں کو سہلایا جیسے کسی چھوٹے بچے کو تسلی دی جا رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی پیشانی پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا حرم؟ حمدان نے دھیمی اور مستحکم آواز میں کہا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ زین کی زہریلی باتیں میرے اور تمہارے درمیان خلیج پیدا کر سکتی ہیں؟ وہ ایک بیمار ذہنیت کا مالک ہے، لیکن تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ میرے گھر میں آ کر تمہیں ڈرائے؟ حرم نے حمدان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک نیا اعتماد بھی تھا۔ مجھے ڈر ہے حمدان، وہ بہت خطرناک ہو چکا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حمدان مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں سکون تھا۔ اس نے حرم کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا۔ تم دیکھنا، میں اسے بنا کسی لڑائی جھگڑے کے، بنا کسی شور شرابے کے ایسے ٹھکانے لگاؤں گا کہ وہ تمہارا نام لینا تو دور، تمہارا خیال لانا بھی بھول جائے گا۔ وہ میری بیوی کے سکون کو برباد کرے یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ اب تم بالکل پرسکون ہو جاؤ۔ کل سے تم وہی حرم ہوگی جو مسکراتی ہے، جو میرے سر میں تیل لگاتی ہے، جو مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ زین کا قصہ اب میرے ہاتھ میں ہے۔ حرم نے محسوس کیا کہ اس کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھنے والا وہ خوف جو اسے زین کے گھر آنے کے بعد سے مسلسل گھیرے ہوئے تھا، حمدان کے ان الفاظ نے تحلیل ہو رہا تھا۔ حمدان کا لہجہ، اس کی آنکھوں میں موجود ٹھہراؤ اور اس کی شخصیت کا رعب، ان سب نے حرم کو یہ احساس دلایا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے، وہ محفوظ ہے ایک ایسے شخص کے پاس جو اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی طوفان سے ٹکرا سکتا ہے۔ اس رات حرم کی نیند پرسکون تھی۔ اس نے اپنا سر حمدان کے سینے پر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ اسے اب زین کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا محافظ اب بیدار ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ حمدان نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ رکھا تھا، جیسے وہ پوری دنیا کے شر سے اسے بچا کر اپنی ذات کے حصار میں قید کر رہا ہو۔ اب حرم کو نہ زین کی دھمکیوں کا خوف تھا اور نہ ہی اس کے الزامات کی پرواہ۔ وہ صرف حمدان کی محبت کے سائے میں جینا چاہتی تھی۔ حمدان قریشی کوئی جذباتی انسان نہیں تھا، وہ اپنی زندگی کی بساط پر ہر چال سوچ سمجھ کر چلتا تھا۔ زین کے معاملے میں بھی اس نے خون خرابے کے بجائے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی جس نے زین کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ حمدان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ زین کی طاقت اس کا غرور اور اس کے کاروبار کی ساکھ ہے۔ حمدان نے اپنی قانونی مشیروں اور کاروباری روابط کو حرکت میں لایا۔ زین کے کاروبار میں کچھ ایسی قانونی خامیاں تھیں جنہیں وہ طویل عرصے سے چھپا رہا تھا۔ حمدان نے نہ صرف ان خامیوں کو بے نقاب کیا بلکہ ذہن کے اہم کلائنٹس کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ چند ہی دنوں میں زین کا کاروبار جو اس کی انا کا مرکز تھا، زوال کا شکار ہو گیا۔ بینکوں نے قرضے واپس مانگنا شروع کر دیا اور بازار میں اس کی ساکھ مٹی میں مل گئی۔ زین نے جب دوبارہ حمدان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو حمدان نے اسے اپنے آفس بلایا۔ وہاں اسے دھمکانے کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ حمدان نے میز پر کچھ دستاویزات پھینکی جو زین کی تمام در سازشوں اور مالی بدعنوانیوں کا ثبوت تھی۔ زین، حمدان نے نہایت ٹھہراؤ سے کہا، تم نے حرم کو تکلیف دی، اسے نیچا دکھایا اور میری زندگی میں مداخلت کی۔ میں نے تمہیں تب بھی وارننگ دی تھی کہ تم کھیل کے اصول نہیں جانتے۔ اب تمہارا نہ کاروبار رہے گا، نہ وہ تکبر جو اپنی دولت کے زور پر کرتے تھے۔ میرے پاس تمہارے خلاف کوئی ثبوت ہے جو تمہیں برسوں کے لیے جیل بھیج سکتے ہیں۔
اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو یہیں سے اپنا سب کچھ سمیٹ کر اس شہر سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جاؤ، یا پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسے اپنی تباہی کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، وہ بکھر چکا تھا، چند دن بعد ذہن شہر چلا گیا تھا، چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ حورم اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور خوش تھی، وہ جان گئی تھی کہ حمدان اس کی زندگی کا وہ مضبوط قلعہ ہے جہاں اسے کسی کا ڈر نہیں۔ حمدان کی محبت نے اسے زین کی دی ہوئی اذیتوں کے زخموں سے نجات دلا دی تھی۔ ایک شام بیلکنی میں کھڑے ہو کر حورم نے حمدان کا ہاتھ تھاما۔ آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ حمدان نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، زندگی کے کچھ فیصلے لڑائی سے نہیں بلکہ تدبر سے کیے جاتے ہیں، اب کوئی ہمیں پریشان نہیں کرے گا۔ حورم نے اس کے سر کے کندھوں پر تکایا، اس کے دل میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک سچا اطمینان تھا۔ دونوں نے مل کر زندگی کے اس خوبصورت اور پرسکون باب کا آغاز کیا جہاں صرف محبت، عزت اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ان کی دنیا اب مکمل طور پر ان کی اپنی تھی، جہاں کسی تیسرے شخص کی گنجائش نہیں تھی۔